ہم ساری زندگی پاپڑ کیوں بیلتے ہیں، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ صرف دو مقاصد ہوتے ہیں۔ وہ کون سے دو مقاصد ہیں؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ آج میں آپ سے ایک بڑی زبردست بک کی سمری شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور یہ سیلف ہیلپ کی ایک بڑی شاندار کتاب ہے، دا 4 ایگریمنٹس۔ تو آج کے اس 4 ایگریمنٹس میں 2 چیزوں کے لیے ہم یہ سارے کے سارے ایگریمنٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ مکمل جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سبسکرائب کر لیں، لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ اسی سے ہمیں بھی موٹیویشن ملے گی، آپ کی سپورٹ ہمیں ملے گی، اور کمیونٹی میں یہ میسج فلوٹ کرے گا، اور اس سے نہ صرف ہماری لائف میں چینجز آئیں گی، آپ کی لائف میں چینجز آئیں گی، اور آپ کے آس پاس کمیونٹی میں چینجز آئیں گی۔ یاد رکھیے گا، ایک شخص اپنے آپ کو بدل کر، اپنے آپ کو کامیاب کر کے صرف کامیاب نہیں ہو سکتا، آپ کو اپنی کمیونٹی کو بھی کامیاب کرنا پڑے گا۔ نہیں کریں گے تو پھر ساری کمیونٹی آپ کے اگینسٹ ہو جائے گی۔ تو میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا، کم از کم ہم ایسے پودے لگائیں جو ہمیں سایہ دیں، ہمیں پھل دیں۔ تو پھل حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو پانی دیا جائے، ان کو کھاد ڈالی جائے، ان کو پراپرلی ٹرین کیا جائے، تو پھر ہی یہ پودے ہمارے لیے سایہ دار، پھلدار، خوشبودار ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں آگے کی طرف۔ یہ 2 خواہشیں انسان کی ہوتی ہیں۔ ایک تو پرسنل فریڈم چاہتا ہے انسان۔ کیا چاہتا ہے؟ پرسنل فریڈم۔ وہ چاہتا ہے کہ سارے فکروں سے آزاد ہو جائے، پریشانیوں سے آزاد ہو جائے، اس کے اوپر کسی کا انفلوئنس نہ ہو، وہ خود اتنا امپاورڈ ہو کہ اسے کسی کی بات اثر نہ کرے۔ وہ ہر طرح سے، جیسے بلٹ پروف گاڑی ہوتی ہے، جیسے واٹر پروف گھڑیاں ہوتی ہیں، تو انسان پریشانی پروف ہونا چاہتا ہے، حالات پروف ہونا چاہتا ہے۔ دوسرا انسان خوش رہنا چاہتا ہے۔ مزے کی بات ہے کہ یہ جو پہلی، جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ انسان فریڈم چاہتا ہے، یہ جو خوشی ہے انسان کو فریڈم سے ہی ملتی ہے۔ تو پرسنل فریڈم اور ہیپینس، یہ انسان کے 2 بڑے ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ یہ 2 ٹارگٹ آپ کیسے اچیو کر سکتے ہیں؟ آپ نے 4 ایگریمنٹس۔ اس دنیا میں ہر آنے والا انسان ایگریمنٹ کے تحت آیا ہے۔ میں بھی ایگریمنٹ کے تحت آیا ہوں، آپ بھی ہم نیچر سے پہلے اللہ سے ایک ایگریمنٹ کر کے آئے ہیں کہ اللہ ہم تیری بندگی کریں گے، تیرے لیے جئیں گے۔ تو یہ اب جو ہم نے ایگریمنٹ کیا اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ جو اس کو پورا کرے گا اس کو ریوارڈ مل جائے گا، جو پورا نہیں کرے گا اسے سزا ملے گی۔ یہی ہوگا نا؟ تو یہ پوری زندگی ہماری ایگریمنٹس کے اوپر ہے۔ دیکھیں، میرج ایک ایگریمنٹ ہے، کانٹریکٹ ہے۔ اب یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ یہ 3 بار آمین 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 کہنے کے بعد تو میرا تو میں تیری، میں تیری تو تو میرا۔ کیا ہے یہ ایگریمنٹ؟ کے انہی کنڈیشنز کے تحت ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ تو آج بھی ہم ایسے ہی 4 ایگریمنٹس کریں گے۔ اگر یہ 4 ایگریمنٹس آپ اپنے ساتھ کر لیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کی پرسنل فریڈم اور سکسیس گارنٹیڈ ہو جائے گی۔ ڈان موگل بڑی زبردست کتاب ہے، یقین کریں میں بڑا امپریس ہوا ہوں اس کتاب سے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سادہ سی 4 باتیں اگر ہم اپنی لائف پہ اپلائی کر لیں تو بہت ساری چینجز آٹومیٹک ہماری لائف میں آ جائیں گی۔ کتاب پڑھنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہوں نا آپ کا خادم۔ ہمارا چینل، ہماری ٹیم آپ کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہم آپ کے لیے یہ سب کچھ اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ کتاب پڑھنے پہ آپ کو مہینہ 2 مہینے لگ سکتے ہیں، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ ہمیں دیا کریں، اور آپ ایک اچھی کتاب کی سمری اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے اس کی ٹیک اویز آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، تاکہ آپ ان باتوں کو جو کرکس ہے، جسٹ ہے، آپ تک پہنچے، آپ اس لرننگ کو اپنی لائف میں اپلائی کریں، اور اپلائی کرنے کے بعد زندگی کو چینج کریں۔ آپ چاہتے ہیں ایسا تو پھر یہ چینل آپ کا ہے۔ آپ نے سبسکرائب کر لیا تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں، نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے پھر سبسکرائب کر لیں، لائک کمنٹ اینڈ شیئر ضرور کریں، اور کم از کم اپنے ساتھ 10 لوگوں کو ضرور کہیں کہ یہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ بہت بڑی آپ کی سپورٹ ہے ہمارے لیے۔ زبردست گولڈن لائن ہے، اپنے پاس کہیں لکھ لیں، اپنے دماغ میں لکھ لیں، موبائل میں لکھ لیں، یہ بھول نہ جائے کہیں آپ کو۔ میرا یقین ہے آپ سنیں گے تو آپ کو بھولے گی نہیں، کیونکہ ہم بات ہی آپ تک اس طرح سے پہنچائیں گے۔ آپ کا کلام اور آپ کا کام دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتے ہوں۔ ورڈز شوڈ بی کزنز ٹو دا ڈیڈز۔ جب آپ کی بات اور آپ کا کام، آپ کا کلام اور آپ کا کام ایک جیسا ہو جائے گا، جو آپ کہیں گے وہ کر کے بھی دکھائیں گے، تو پھر آپ کی ورڈز شوڈ بی کزنز ٹو دا ڈیڈز ہو جائیں گے، یعنی کہ جو آپ نے کہا وہ کر بھی دکھایا، آپ کی کریڈیبلٹی بڑھے گی۔ کورٹ میں بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں، تو ایکسپیرینس بڑا شاندار تھا۔ ایک شخص بیٹھا ہے، 2 پارٹیز ہیں، ان کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور ان سے پوچھا گیا جی آپ بتائیں
کہ کس شخص پہ آپ اعتبار کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ کر دے، تو پنچایت میں ایک سادہ سا شخص بھی ہونا کہ جی یہ بندہ جو فیصلہ کر دے گا ہم اس کی بات مانیں گے. تو میرے لیے یہ بڑی بات وہ تھی کہ پنچایت میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک بندہ اس سائڈ کی بات کر رہا ہے، ایک اس سائڈ کی بات کر رہا ہے، تو کسی ایک پہ متفق نہیں ہو پا رہے ہوتے. تو انہوں نے کہا یہ بندہ جو فیصلہ کر دے گا ہم مان لیں گے. تو میں نے جہاں میں مہمان گیا تھا پوچھا کہ یہ بندہ کوئی بہت بڑا مالدار ہے، یہ کوئی افسر ہے بہت بڑا، یا کیا اس کا کیا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہ مالدار ہے نہ بہت بڑا افسر ہے، اس کی صرف ایک خوبی، یہ جو بات کرتا ہے ڈنڈی نہیں مارتا، بات ٹھیک کرتا ہے، معیار پہ بات کرتا ہے، میرٹ پہ بات کرتا ہے. دیکھیں جو لفظ وہ کہتا ہے وہ اس کے اوپر پورا اترتا ہے. اس نے آج تک کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا، یہ کبھی کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرتا، یہ اپنا نقصان سہ لیتا ہے، کسی کا نقصان نہیں کرتا. تو یہ words should be cousins to the deeds. سوسائٹی میں آپ کی ایک سوشل سٹینڈنگ ہوتی ہے. سر ایک سوشل آپ کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے اور ایک آپ کا بزنس ڈیفیسٹ ہوتا ہے. جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یہ کبھی بھی آپ پورا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ آپ کبھی پورا نہیں کر سکتے. ایک بار آپ لوگوں کی نظروں میں سے گر گئے تو آپ کبھی نہیں اٹھ سکیں گے. انسان آسمان سے گرتا ہے اٹھ جاتا ہے، لیکن نظروں سے گرتا ہے کبھی اٹھ نہیں سکتا. تو نظروں سے انسان کب گرتا ہے؟ جب اس کا ٹرسٹ لوز ہوتا ہے، جب وہ کہتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے. تو آپ جو کریں وہ کر کے دکھائیں، جو کہیں وہ کر کے دکھائیں. تو پھر آپ دیکھیے یہ پہلا ایگریمنٹ آپ کی لائف کی ٹرانسفارمیشن میں پہلا سٹیپ ہے. کر کے دیکھیے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کے لیے کامیابی کے راستے کھول دے گا. ایگریمنٹ نمبر 2، آج اپنے آپ سے عہد کر لیں I will not take the things personally. میں چیزوں کو پرسنلی نہیں لوں گا، کیونکہ اس سوسائٹی میں سب کچھ پروفیشنل ہے. ہم جب بزنس ٹریننگ دیتے ہیں تو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سر آپ بزنس میں آئے ہیں، ڈونٹ ٹیک تھنگس ٹو یور ہارٹ. آپ کا دل اس لیے نہیں ہے کہ ہر بات کو آپ اپنے دل پر لے لیں. یہ دل اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں دیا کہ آپ ساری باتیں لیں اور اپنے دل پر لے لیں، بلکہ ٹیک تھنگس پروفیشنلی. سوسائٹی ہے، باتیں ہوں گی، معاملات ہوں گے. پھر آپ دیکھیں آپ کے پاس اگر گلاسز ہیں، آپ کو لگتی ہے 1 نمبر اینک اور آپ لگا لیں 2 نمبر اینک، تو آپ کو کیسا دکھائی دے گا؟ 2 والے کو 1 لگا دیں تو کیسا دکھائی دے گا؟ یا جس کو ٹھیک نظر آتا ہے اس کو اینک لگا دیں تو کیسا دکھائی دے گا؟ اس دنیا میں ہم میں سے ہر کسی کے اپنے اپنے لینزز ہیں. اگر کوئی آپ کو بات کر رہا ہے تو اپنے لینز سے دیکھ کے بات کر رہا ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی خوبصورت مثال، اس سے بڑی مثال ہو نہیں سکتی. ابو جہل آئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، تو وہ کہتے نہیں تھے، کہتے محمد تم جیسا بدصورت کوئی نہیں، نعوذ باللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین آپ پر قربان، آپ سے خوبصورت ہستی اس دنیا میں اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقتا. تو پاس بیٹھے صحابہ نے پوچھا کہ کیا یا رسول اللہ یہ دونوں ہی سچے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کسی شخص کو دوسرے شخص میں اپنا ہی آئینہ، یعنی کہ آئینہ ہوتا ہے نا، تو اپنی ہی شکل دوسرے میں نظر آتی ہے. تو جب وہ شکل دیکھتا ہے تو جیسا اس کو دکھتا ہے ویسا وہ کہہ دیتا ہے. سوسائٹی میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. لوگ اپنے بیلیف، اپنے تجربات، اپنی سوچ، اپنی خیالات کے مطابق دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں، رائے دیتے ہیں. تو پھر آپ کو ان ساری باتوں کو دل پہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈونٹ ٹیک تھنگس سیریس. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ. تو یہ جو لوگ ہیں کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. چھوڑیں سب کو، کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے. لیکن دل چاہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ننگے ہو کے بازار میں کھڑے ہو جائیں، ایسا نہیں کرنا. بلکہ آپ نے ہر پازیٹیو چیز کو جو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، اس سے میری کمیونٹی کو مجھے فائدہ ہو سکتا ہے، تو کر جائیے. یقین کیجئے آپ جب ماورا ہو جائیں گے لوگوں کی باتوں سے تو آپ کی ہیپینس، آپ کی فریڈم آٹومیٹیکلی، پھر آپ وہ فیصلے کریں گے جو آپ کے لیے ٹھیک ہیں. آپ وہ کام کریں گے جس سے آپ کو خوشی مل سکتی ہے. ایگریمنٹ نمبر 3، ڈونٹ میک اسمپشنز. صرف لوگوں کے بارے میں اپنی بیٹھے بیٹھے خیال مت بنا لیجئے. جیسے ہمیں یہ بڑا زوم تھا کہ اب وہ پکاریں گے،
انہیں یہ ضد تھی کہ ہر بار صدا ہم دیتے، تمہیں نے نہ سنایا ہمیں اپنا دکھ، ورنہ ہم دعا تو وہ دیتے کہ آسماں ہلا دیتے۔ انتظار کیا جا رہا ہے، جانم سمجھا کرو، تم سمجھو میں سمجھوں تم سمجھو، ایسمپشن بنا لیتے اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، دنیا ساری بری ہے، میرا کوئی خیال نہیں کرتا، میں کسی کے کام کا نہیں ہوں، میری اہمیت ہی کوئی نہیں، ویلیو کی نہیں۔ ریلیشن شپ کی کاؤنسلنگ کے لیے جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا، تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے میری کوئی قدر ہی نہیں کرتا، میری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ عورتوں کی یہ بہت بڑی شکایت ہوتی ہے، بندہ یہ شکایت کرتا ہے میں باہر مر گیا، سارا دن محنت کر کے میں نے سب کچھ اپنی جوانی لٹا دی، پورا گھر میرا کوئی خیال نہیں کرتا۔ تو یہ سب کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کا خیال کیا جائے۔ بھائی کوئی کیوں آپ کا خیال کرے گا؟ آپ کو ایٹ فرسٹ یو ہیو ٹو کیئر اباؤٹ یور سیلف، بجائے اس کے کہ لوگوں کے بارے میں سوچیں کہ لوگ آپ کا خیال نہیں کرتے، آپ تو اپنا خیال کریں نا۔ تو جانم سمجھا کرو کی بجائے جانم تم سمجھو نا، خود سمجھو نا۔ خود کو خود سمجھو گے تو پوری کائنات آپ کو سمجھنے لگ جائے گی۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خود کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو پھر دوسرے کیوں سمجھیں گے۔ وہ میں ایک ڈائلاگ سن رہا تھا کہ جب میں ایک بار کمٹمنٹ کر لیتا ہوں تو میں اپنی بھی نہیں سنتا، تو جواب دینے والے نے کہا کہ بھائی جب تو اپنی نہیں سنتا تو میں تیری کیوں سنوں گا؟ تو پھر کیوں سنے گا جی کوئی آپ کی؟ جب آپ خود اپنی کیئر نہیں کرتے تو کوئی آپ کی کیئر کیوں کرے گا؟ سب سے پہلے خود کی کیئر کرنا شروع کرو۔ جب آپ دوسروں کے بارے میں اسمپشنز بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ خود کو نیگیٹ کر رہے ہیں۔ خود کو نیگیٹ کریں گے تو کون آپ کی کیئر کرے گا؟ خود کی کیئر کرے۔ اسمپشنز کی بجائے آپ کلیئرٹی کی طرف جائیں، کمیونیکیٹ کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کمیونیکیٹ نہیں کرتے، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کمینے بن جاتے ہیں، بات نہیں کرتے تو معاملات حل نہیں ہوتے، معاملات حل نہیں ہوتے تو پھر الجھنیں ہوتی ہیں، جب مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو پھر معاملات خراب ہوتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو پھر معاملہ شادی تک پہنچ جاتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اپنے معاملات کو سلجھائیے، الجھائیے نہیں، اسمپشنز نہ بنائیے، ایکشنز کیجئے، کیونکہ جو کمزور کیریکٹر ہوتا ہے وہ صرف اسمپشنز کرتا ہے، پاورفل کیریکٹر ایکشنز کرتا ہے۔ تو اپنے کیریکٹر کو پاورفل بنائیے، ایکشنز کی طرف آئیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ تیسرا ایگریمنٹ آپ کی لائف میں بہت بڑی چینج لے آئے گا۔ ایگریمنٹ نمبر 4 یہ بڑا زبردست ایگریمنٹ ہے، ڈو یور بیسٹ۔ اپنی زندگی میں جو آپ سب سے بہترین کر سکتے ہیں نا وہ کیجئے۔ ہمیشہ یہ سوچئے کہ یہ آج کا کام میرا آخری کام ہے، آج کا دن میرا آخری دن ہے، آج کا گھنٹہ میں آخری گھنٹہ گزار رہا ہوں، آج کی رات میں آخری رات گزار رہا ہوں، اور اس کے بعد شاید یہ بات ٹائم میرے پاس آئے یا نہ آئے۔ 3 دعائیں آپ کو ہر روز صبح کے وقت ضرور کرنی چاہیے۔ میں سجیسٹ کرتا ہوں 3 دعائیں ضرور کریں۔ یہ تو ڈان ہمیں کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کو تین باتیں کہتا ہوں ضرور کیا کریں۔ پہلی چیز سر، صبح اٹھیں دعا کریں، اے اللہ جو میرے اختیار میں نہیں اس پر مجھے صبر کی توفیق، آپ کمال ہو جائے گا آپ کے ساتھ۔ دوسرا، اللہ جو میں کر سکتا ہوں بہترین کرنے کی توفیق دے۔ اور تیسری دعا، ان دونوں میں فرق کرنے کی توفیق دے۔ ہم یہ فرق ہی نہیں کر سکتے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ جو کر نہیں سکتے اس پہ پریشان رہتے ہیں، جو کر سکتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور پھر تیسری ہمیں ان میں فرق کرنا نہیں آتا۔ تو یہ دعائیں جب آپ کریں گے تو آپ کے لیے کمال ہو جائے گا، آپ اپنی زندگی میں چھا جائیں گے، فریڈم ملے گی آپ کو، اور آپ خوش بھی رہیں گے۔ جو آپ ہیں خود کو قبول کر لیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود کو قبول نہیں کرتے، ہم خود کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرتے رہتے ہیں۔ خود کو قبول کر لیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ چشمہ اب یہیں سے نکلے گا، میں جو ہوں اسی کو استعمال کروں گا، اور یہیں سے میں وہ سب کچھ کر ڈالوں گا جو میں نے کرنا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ روز سیکھنے کی کوشش کرو، روز سیکھو، سیکھتے جاؤ گے۔ یہی ایک اصول ہے جو آپ کو کامیاب بنائے گا۔ آپ ڈو یور بیسٹ، لرن یور بیسٹ۔ جو سب سے اچھا سیکھ سکتے ہو سیکھو، جو سب سے اچھا کر سکتے ہو کرو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی نہیں کر سکتے، آپ آج یہ کل وہ نہیں کر سکتے۔ things always take time، بلکہ میں یہ کہتا ہوں good things always take time، اچھی چیزوں پہ ہمیشہ وقت لگتا ہے۔ آپ اگر کسی بلڈنگ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹائم لگے گا، آپ اسے بلڈوز کر دیں ایک ہی دن میں ختم ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے اسے پراپرلی بہتر کرنا ہے تو پھر آپ کو ٹائم لگے گا، وقت لگے گا۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ٹھیک ہوں گی، اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو آپ کو پرسنل فریڈم اور ہیپینس آ جائے گی۔ نمبر 1 آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے الفاظ کے اوپر قابو پائیں گے۔ اب آپ اپنے آپ کو جو کہیں گے وہ کر کے دکھائیں گے۔ نمبر 2 دوسروں کے بارے میں آپ غلط رائے نہیں رکھیں گے۔ نمبر 3 آپ نے اپنے اوپر لوگوں کو سوار نہیں کرنا بلکہ آپ نے لوگوں کو سمجھنا ہے۔ نمبر 4 آپ بہترین ہیں، یس یو آر دا بیسٹ۔
اپنے آپ میں سے بیسٹ نکالیے اور آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ 4 ایگریمنٹس اگر آپ کر لیتے ہیں تو ڈان نے جو آپ کو مشورہ دیا ہے، ساتھ میں نے جو اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کی ہیں، میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ بک آپ کی زندگی کی کتاب لکھنے میں آپ کو مدد دے گی۔ ایسی کتابیں میں آپ سے شیئر کروں گا جو آپ کی زندگی کے بہترین کتاب لکھنے میں آپ کو مدد دیں گی۔ تو پھر دیکھتے رہیے، کنیکٹڈ رہیے، لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیے، ہمیں اپریشیٹ کرتے رہیے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ موٹیویشن، ہمیں بھی موٹیویشن کی، ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی موٹیویشن کی ضرورت ہے، اور یہ موٹیویشن آپ کی سپورٹ ہے، آپ کی ہیلپ ہے، آپ کے کمنٹس ہیں، آپ کی شیئرنگ ہے۔ انشاءاللہ ہم پاکستان میں پازیٹیو چینج لانے کا انتظار نہیں کریں گے، بلکہ لا کے رہیں گے۔ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، مل کر چلیں گے تو انشاءاللہ یہ ملک کامیاب ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔